بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں رومانہ شازمینہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے ڈاکٹر مفتی عمار سعید صاحب، جو کہ عالم یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ اور شریعہ کونسل آف امریکہ کے فاؤنڈر ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے ان سوالات کے اوپر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے حوالے سے۔ ہمارا پہلا سوال ہے شرک کیا ہے؟ شرک کے حوالے سے آپ تھوڑی سی رائے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر ہم اس کے سوال کے اوپر اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں، فار این ایگزامپل لیٹس گو بیک ٹو دا ٹائم آف ابلیس۔ ٹھیک ہے، ابلیس کے ٹائم پر شرک نہیں تھا، کیونکہ اس نے باقاعدہ طور پہ سمجھے کہ ایک نافرمانی کی تھی، اینڈ ہی واز کنسیڈرڈ ایز اے کافر۔ کافر ہوتا ہے ریجیکٹ کرنے والا، لیکن شرک کا تعلق ہوتا ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے شرک کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے توحید، مونوتھیزم اس کو کہا جاتا ہے، شرک کو کہا جاتا ہے پولیتھیزم۔ اب شرک کی کافی اقسام ہیں، اسی طرح توحید کی کافی اقسام ہیں۔ جیسے شرک کے معاملے میں اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری تھوڑا سا بیک جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پر، حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پر اگر ہم کچھ ہسٹوریکل بکس وغیرہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ کتابوں میں ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے، تورات میں ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے، بائبل وغیرہ میں کچھ ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیت علیہ السلام کی طرف سے جو ان کے ماننے والے تھے یا ان کی نسل میں سے کچھ 5 پائس لوگ تھے، وہ فوت ہو گئے تھے۔ اب اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس حد تک صحیح ہے کہ وہ حضرت شیت علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں یا کہاں سے آئے ہیں، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ سو گیٹ ٹو دا پوائنٹ، جیسے ہمیں یہ ریفرنس آلریڈی قرآن میں ملتا ہے کہ جیسے 5 لوگ فوت ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، 5 لوگ جب فوت ہوئے تھے تو ابلیس جو ہے وہ انسان کی شکل میں آیا تھا۔ آپ سمجھے کہ میں آپ کو ایک مثال، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سٹوری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ شرک کیا ہے، جس کی بنیاد شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سمجھے کہ ایک نیک انسان فوت ہو گیا ہے اس جنریشن کا، تو شیطان کیا، ابلیس نے کیا کیا، ان کی جو نسل میں سے ان کا جو قریب ترین شخص تھا اس کے پاس آیا، ایک شخص کے پاس آیا، اس کو کہا کہ دیکھیں ایک شیطان کی جو پلان ہوتا ہے نا وہ کرنٹ نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے بہت دور کی۔ جیسے اگر وہ کسی کو مس گائیڈ کر رہا ہے، جی، اس کو تھوڑا سا مس گائیڈ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص ڈائریکٹلی شرک کی طرف نہیں آئے گا، لیکن اس کی تھوڑی سی چنگاری ڈال دے گا کہ آنے والی نسل جو ہوگی کم سے کم مطلب 4-5 سینچریز آفٹر کے بعد، تو وہ جو نسل آئے گی وہ بگڑی ہوئی ہو جائے گی۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ہلکا سا مس گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مس گائیڈ کر رہا ہے، اگلی نسل اور مس گائیڈ ہوگی۔ اس لیے ہمارا جو صراط مستقیم ہے وہ ہے اللہ اور نبی کے راستے پر اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، دیٹ از دا پروٹیکٹڈ وے۔ اب جو ابلیس تھا اس شخص کے پاس چل کے آیا، ان کا جو قریب ترین فیملی ممبر تھا یا ڈسائپل جس کو بولتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے شاگرد، میرے خیال میں کہا جاتا ہے شاید، ان کے پاس چل کے آیا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، انٹرپریٹیشن آف دا اسٹوری۔ تو ان سے کہنے لگا کہ کیا تمہارا جو فوت ہو گیا تم ان سے محبت نہیں کرتے ہو؟ تو کہا ہاں ظاہر بات ہے، ہمارا اپنا قریب کا بندہ ہے، ہم تو ظاہر بات ہے بہت زیادہ اس سے محبت کرتے تھے۔ جی، تو شیطان نے اسے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، اس کی کوئی نشانی رکھ لو۔ اس نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اسے بولا کم سے کم نشانی ہوگی نا، تمہیں اس کی ریفریشمنٹ، دماغ کو ریفریش ہوتا رہے گا کہ تمہارا فوت ہوا ہے، تمہیں بھی اس کی یاد آتی رہے گی۔ اب وہ جو شخص بیوقوف ہوتا ہے، سمجھدار نہیں ہوتا کہ یہ چیز منع ہے، وہ کر دے گا، وہ تو ٹھیک ہے وہ کر دے گا، یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ ہمارے فوت ہونے والے ہیں۔ جیسے اکثر ہمارے گھر میں آج کل دیکھیں نا، لوگوں کے گھروں میں
تو ان کے جو فوت وغیرہ جن کے ماں باپ فوت وغیرہ ہوتے ہیں تصویریں لگی ہوتی ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ نہیں پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں لگانا ہی جائز نہیں ہے. قبر کو زمین سے اوپر کرنا بھی جائز نہیں ہے، جی ڈیزائن کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے اوپر جو فلیگ لگایا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، جو پیچھے پتھر لگایا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، نشانی رکھنا جائز نہیں ہے، کچھ بھی جائز نہیں ہے. زمین کی لیول کے اوپر مٹی پھینکے بس چلے جائیں اور ان کے لیے صرف دعا کرتے رہیں. جی اب ان کے لیے یہ رہ گیا ہمارے گاؤں. جی اب شیطان نے اس کو بیوقوف بنا کے چلو تھوڑی سی نشانی بنا دیں. تو نشانی جب بنائی اب چلے گیا وہ، اب یہ ایک نسل کے اوپر وہ تھوڑی سی نشانی بنا کر چلے گیا کہ ایک ایگزامپل ہے جیسے اس کی کوئی امیج بنا دی یا کوئی پتھر بنا دیا کچھ بنا دیا کہ تمہیں اس کی یاد آتی رہے گی. اب وہ نسل چلی گئی، اس کے بعد دوسری نسل آئی، پھر ابلیس چل کے آیا ان کے ماننے والوں کے اوپر جو بہت زیادہ قریب تھے. جی اس کو یہ کہا کہ یار یہ دیکھو آپ کو ایک اسٹوری کی انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوں، جی جی ناٹ ایگزیکٹلی 100% بٹ انٹرپریٹیشن. جی پھر اس کے پاس چل کے آتا ہے، اس کو کہتا ہے دیکھو یار یہ معمولی سا پتھر ہے، اچھا تھوڑی لگتا ہے، اس کو کم سے کم اچھے سے ڈیکور تو کرو. کتنی سخت بے حرمتی کر رہے تم اپنے نیک لوگوں کے لیے. کہتا ہاں، اور جو بے وقوف انسان تھے وہ کہا ہاں یہ تو بات بڑی اچھی کر رہا ہے، تو ہمارے اتنے عزیز فوت ہوئے ہیں ہم نے ان کو ایک پتھر کی طرح رکھا ہوا ہے. اچھا پھر اس کی ایک شیپ دے دی. جی اب وہ نسل چلی گئی، پھر دوسری نسل آئی، پھر اس کو کہا اس کو یار کم سے کم کسی اچھی جگہ پر رکھو، زمین پہ رکھا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم. جی کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا. 3 نسلیں گئی، چوتھی نسل آئی. چوتھی نسل کو یہ کہا کہ یار کم سے کم اس کے چہرے کو تو ٹھیک کرو، بگڑا ہوا چہرہ بنایا ہوا ہے، بڑا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. تو 5ویں نسل آئے، 5ویں نسل کو آیا اس کو کم سے کم کوئی اچھا سا اس کا نا جگہ بناؤ، جگہ پر رکھو تاکہ سارے اکٹھے ہو گئے نا اس کے لیے دعا کیا کریں، اس کے لیے دعا کریں اچھے طریقے سے. کوئی کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی آئیڈیا ہے، کم سے کم لوگوں کو بھی ایک مطلب آخرت یاد آتی رہے گی یا کچھ نہ کچھ قبر یاد آتی رہے گی. اب شیطان کا پلان کچھ اور ہے. جی کہاں سے شروع ہے دیکھیں کہاں جا رہا ہے. اب اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر مطلب کمرہ بنا دیا گیا یا کچھ اس قسم کے پلر کھڑے کر کے اس کو جگہ میں سینٹر میں رکھ دیا اس کو پتھر کو. اب لوگ اکٹھے آنے شروع ہو گئے. اب پھر وہ نسل گئی، اس کے بعد پھر دوسری نسل آ گئی. دوسری نسل پھر ابلیس چل کے آیا کسی ان کے پاس جو بہت قریب ترین ہوتا ہے. اس کو کہا کہ یار تم یہ کام کرو، تمہارے پچھلے والوں نے تو اچھا کام نہیں کیا، لیکن کم سے کم آپ یہاں پر کچھ مارکیٹنگ کریں یا اس کی پروموٹنگ یا کچھ اس قسم کی چیز کریں کہ تاکہ زیادہ لوگ آ کے دعا کریں. تو پھر انہوں کو کیا کیا، 5ویں 6ویں نسل کے بعد اس کا باقاعدہ طور پر ایک مزار بنا دیا. اب مزار اس کا مقصد مزار تھا. کہاں سے اس نے شروع کیا، کتنی نسل سے پہلے. اب جو آپ کو سوال تھا کہ شرک کیا ہے، شرک ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کی بخشش کر سکتا ہوں سوائے شرک کے. اگر وہ شرک کی حالت میں فوت ہو گیا تو سمجھے کہ وہ جہنمی ہے. جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے وی سی دا سیم انٹرپریٹیشن کہ یہ انسان جہنمی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ سمجھا کہ یہ میرا مددگار ہے، کوئی ولی مرد فوت ہو چکا ہے یہ میرا مددگار ہے، یا یہ فوت نہیں ہوا یہ قبر میں زندہ ہے یہ میرا مددگار ہے، قبر پہ جا کے میں پھول چڑھاؤں چادریں چڑھاؤں یہ میرا مددگار ہے. سو دس از دا اسٹریٹ شرک. اب جو 100% جو مسلمان جس کو کہا جاتا ہے نا، ہر وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں ساری نیکی بدی کا جو کچھ نفع نقصان کا مالک صرف میں ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہوں تو اس کا مطلب کہ یہ جو مزار پہ لوگ جاتے ہیں یا اس قسم کے سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مددگار ہے، دس از اے اسٹریٹ شرک. آپ سمجھے کہ دودھ ہے، 100% دودھ ہے، آپ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈالتے ہیں، آپ پئیں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں. آپ نے استغفر اللہ پورے دودھ کی سمجھے کہ بے حرمتی اس کی انسلٹ کر دی ہے. آپ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، ایک بچہ کہتا ہے پڑوسی والی میری ماں ہے. اس کو پتہ ہے یہ میری ماں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دل سے مانتا ہی نہیں ہوں.
وہ مجھے زیادہ پیار کرتی ہے, وہ مجھے زیادہ چاہتی ہے, وہ میرے لیے سب کچھ کرتی ہے. اب ریئل ماں کون ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا. اس طرح جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارا حق جو پہلا ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو our first priority is towards our creator. بالکل. اکثر لوگ ہوتے ہیں تعویذ چڑھاتے ہیں یا کچھ بدعتی وغیرہ کام کرتے ہیں. تو بہرحال شرک کا جو میں مطلب سمجھا رہا تھا, کافی لمبا بیان ہے لیکن میں شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شرک کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی کی اور کی بات کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم سالور ہے, یہ میری مددگار ہے, یہ میرا مدد کرنے والا ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر ہم قبروں پہ جاتے ہیں. جی. اللہ کو چھوڑ کر ہم تعویذ پر بھروسے کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر ہم کالے جنات یہ جادو وغیرہ کرنے والے تھے, ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ ہے نا اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں, وہ میرے ہیلپ کرے گا. ہم بار بار یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے گناہ کی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے آگے روئیں, اللہ کے ساتھ جڑ کے رہیں. بس اللہ کو نہ چھوڑیں, بس کچھ بھی ہو جائے رب کو نہ چھوڑیں, جتنی بھی تکلیف آ جائے لیکن ہم خدا کو نہ چھوڑیں. اچھا, اب شیطان اتنا تیز ہے, اس کو پتہ ہے کہ جو مسلمان ہے یہ ڈائریکٹ شرک نہیں کر دے گا, پھر اس کے لیے الٹرنیٹیو پیدا کرتا ہے. بالکل. جیسے اللہ کے نام پر بدعتی جو شیطانی تعویذ ہوتے ہیں اللہ کے نام پر بنا دیا, قرآن کی بے حرمتی کر کے. یہ بھروسہ کیا کہ یہ اس میں ٹوٹکا لکھا ہوا ہے, جو زیادہ پیر ہے, جو زیادہ بزرگ ہے, وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. اللہ کے قریب ہم سب ہیں, کوئی بھی مطلب اللہ سے دور نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے ہم اللہ سے توبہ کریں گناہ کی, ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, لیکن قریب ہم سب اللہ کے قریب ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کے پاس آتے تھے اللہ کہاں ہے, تو یہ نازل ہوئی تھی آیت کہ ان سے کہو کہ اللہ بہت قریب ہے, ہمیں صرف اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے, ایک تو شرک ہوتا ہے شرک اکبر, اور شرک کی بھی کیٹیگریز ہیں. سمجھے کہ ایک ہوتا ہے 100% شرک. جی. 100% شرک وہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی بت ہی کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہندوازم میں ڈائریکٹلی مندر میں جایا جاتا ہے کہ یہ میرا وسیلہ ہے, اس سے میں مدد مانگتا ہوں, یہ پرماتما کی شکل ہے, یہ بھگوان کی شکل ہے. تو یہ سیم سٹوری ہے جو اگر ہم وی گو بیک ٹو دا حضرت نوح علیہ السلام, اٹس اے سیم سٹوری. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں کیونکہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں, ہم ان سے لیے دعا کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری دعا جو ہے اللہ تک پہنچائیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پہلے اس کے پاس جائیں گے. مطلب جو ایک کمپنی کا مالک ہے, آپ کمپنی کے مالک کے پاس کھڑی ہیں, آپ سمجھے کہ میں کمپنی کا مالک ہوں, آپ مجھ سے ڈائریکٹلی بات کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہیں گی نہیں صبر کرو, میں پہلے وہ تمہارے مینیجر کے پاس جاؤں گی. مطلب مالک تمہارے سامنے کھڑا ہے, تم اپنے مینیجر کے پاس جا رہی ہو یا کسی چپڑاسی کے پاس جا رہی ہو, آئی ایم سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو یو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں. جیسے اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری چارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اچھا, ایک اور شرک جو آخری گریڈ ہے, یہ شرک اکبر سے شروع ہوتا ہے 100%, جس کو بولتے ہیں یہ ہے جہنمی, ٹھیک ہے, جس نے اللہ کو بنانے والے کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگ گیا ہے. اگر ہم اس درجے کو تھوڑا اور نیچے لے کے آئے نا, گریڈ کم ہوتا رہتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں, مزاروں پر بھی جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں مکسچر, 50% ہند, 50% مشرک, 50% مسلم. سو دے آر ناٹ پیور مسلم. جی. اگر اور تھوڑا سا نیچے آئیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو نفس پرست ہوتے ہیں. اچھا, بہت سارے مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہر مسلمان کے اندر, ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہے. جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیے. I sacrifice my will for the sake of Allah. I submit my will to Allah. Submit will کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں, جو میرا دماغ مجھے کہتا ہے, جو میرا نفس مجھے کہتا ہے, میں نے اس کی نہیں سننی. میں نے وہ کہنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے جو قرآن میں لکھا ہے, میں نے وہ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی. یہ میرا راستہ ہے.
پھر زیادہ تر جو دنیا میں مسلمان ہیں وہ نفس پرستی میں مبتلا ہیں، انجانے میں وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک شرک ہے. کیونکہ آپ نے اللہ، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے نماز کو پکا کر دیا، اس ٹائم آپ نے نماز پڑھنی ہے. جی. اب نفس کو کیا کہہ رہا ہے؟ نفس اس کو کہہ رہا ہے کہ تو تھوڑا صبر کر، اور ڈیلے کروا رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے حکم چھوڑ کر اپنے نفس کی بات مانی ہے. اگر ہمیں اللہ کہتا ہے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، لیکن ہمارا نفس جو اندر شیطان بیٹھا ہے وہ ہمارے دماغ کو کہتا ہے تم دیکھو اس کی طرف. جب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے نفس کی عبادت کی ہے، ہم نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہے. جی. الہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم جس کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں. کیا ہم اللہ کو فرسٹ پرائیورٹی دے رہے ہیں یا اپنے نفس کو پہلی پرائیورٹی دے رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے نفس کو پہلی پرائیورٹی دیں تو دیٹ مینس استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو سیکنڈ نمبر پر رکھ دیا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہی ہے تمہاری نماز کا ٹائم ہو گیا، سب کچھ بند کر کے جا کے پہلے نماز پڑھو، اور وہ بھی خشوع و خضوع سے. جی. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں گناہ سے، ناپاکی چیز سے، غلط غیر محرم دیکھنے سے روک رہا ہوں، نفس اس کو کہہ رہا ہے نہیں تم دیکھو. سارا دن مسلمان جو ہے سوشل میڈیا پر غیر محرم عورتیں دیکھتے رہتے ہیں، ناچ گانا فضولیات دیکھتے رہتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے اندر شیطان ہے. جی. ہم خود نفس شیطان سے لڑ نہیں سکتے، ہم بہت کمزور ہیں. جنات اور شیاطین میں اتنی طاقت ہے کہ ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے. ہم میں جو طاقت ہے وہ ہے اللہ کی طاقت ہے، جس سے ہم اپنے نفس سے لڑتے ہیں. یہ جو شرک کا گریڈ ہوتا ہے یہ تو شرک اکبر اور شرک اصغر. جی. اگر اور نیچے آتے جائیں گے، جو سب سے لیسٹ گریڈ میں ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے نفس پرست بن جاتا ہے. اس نے قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. اب اس نے نفس کو اپنا الہ بنا دیا، اپنا خدا بنا دیا. یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے تم نے مجھ سے بڑھ کر کسی اور کو پرائیورٹی نہیں دینی. جی. پہلے میں ہوں پھر نمبر 2 ہے. جی. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو پہلا نمبر دے رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ دوسرا نمبر دے رہے ہیں. اگر اللہ ہمیں کہتے کہ حرام کا رزق نہیں کھانا، ہمارا نفس کہہ رہا ہے ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے، ہم کس کی سنیں؟ اللہ کی سنیں، نفس کی سنیں؟ ہم نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ اللہ کے حکم پر بھروسہ چھوڑ کر اپنے نفس کی بات مانی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچے پالنے ہیں، ہم نے اپنی فیملی پالنی ہے. لیکن ایسے بھی ماشاءاللہ مسلمان وہ بڑے ہمیں بھوکا مرنا پسند ہے. ایسے کنورٹ میں آپ کو مسلمان دکھاتا ہوں امریکہ میں، جو کنورٹ ہیں، کنورٹڈ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایسی ایمان دی ہے جو شاید مجھ میں بھی کوئی ایمان کی طاقت نہیں ہے. ماشاءاللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سڑک پر بھوکا بھکاری مرنا قبول کرتا ہوں، میری فیملی مر جائے لیکن ہم ایمان کی حالت میں مر جائیں. ہمیں اللہ پہ بھروسہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جنت جانا ہے اور یہ دنیا ایک عارضی ہے. تو شرک جو ہوتا ہے یہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، جو ڈائریکٹلی بت پرستی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ مزار آ گئے بیچ میں. 50% مسلمان، جیسے کافی سیکٹ وغیرہ ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، دنیا جہاں میں ہیں لوگ ہیں قبر پرستی بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اللہ کو بھی اللہ بنایا ہوا ہے نعوذ باللہ، اور وہ جو مرا پڑا ہوا ہے اس کو بھی اپنا خدا بنا بیٹھا کہ یہ میری مدد کرے گا. پھر شیطان کو بھی کو کیسے بناتا ہے؟ ان کو کہتا ہے کہ دیکھو تم ان کو ان سے مانگنے نہیں جا رہے، تم ان سے دعا کرنے جا رہے ہو. دیکھو کیسا شیطان سمارٹ ہے. تو یہ شروع ہوتا ہے شرک اکبر سے اور ختم ہوتے ہوتے اتنے نیچے آ جاتا ہے جہاں پر انسان نفس پرست بنتا ہے. اور یہ بھی شرک ہے. مسلمان یہ چیز نہیں جانتے، لیکن ہمیں لڑنا ہی چیز ہے اور ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے. آئیے ہم اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلیں. جی آگے چلیے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، کچھ لوگوں کا ایمان اللہ کے اوپر بالکل نہیں ہوتا اور کچھ کا بالکل کم ہوتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی کافی وجوہات ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو مسلمان گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو مدرسہ وغیرہ میں بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن اسٹڈی کریں یا قاری صاحب سے قرآن پڑھنا سیکھ لیں یا کچھ کر لیں. ابھی میری کسی سے ابھی بات ہو رہی تھی، جیسے یہ اکثر دیکھا گیا کہ قرآن حافظ ہوتے ہیں، یہ
بڑا بڑا حرام کام کیوں کر دیتے ہیں؟ قرآن حفظ کرنے کے بعد اتنے بڑے گناہ کیسے کر دیتے ہیں؟ تو پھر اس موضوع کے اوپر ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جی، قرآن پڑھنا اور اس کو میمورائز کرنا ایک ایسا ہی ہے جیسے آپ نے رٹا مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، ایک طوطا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، تو کسی بیوقوف نے اس کو اپلوڈ کیا ہوتا، اوپر لکھا ہوتا ماشاء اللہ دس از اے میریکل آف اللہ، دس از اے میریکل آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ طوطا قرآن پڑھ رہا ہے. نیچے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ پڑھے لکھے سمجھدار، ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب جو ایک جس میں تھوڑی سی انٹلیکچوئل کچھ انفارمیشن ہے اس ویڈیو کے بارے میں، کوئی بھی پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. پڑھا لکھا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. اس نے کہا کہ اس میں نتھنگ میریکل، اس میں میریکل کیا ہے؟ ایک طوطا ہے، اس کے گھر میں تلاوت لگتی ہوگی، جب ہر روز ایک چیز لگ رہی ہے تو اس نے اس کو میمورائز کر لیا، وہ اس کو رپیٹ کر رہا ہے. جی، اگر آپ طوطے کو ہر روز کچھ بولتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہی بولنا شروع کر دے گا. بالکل ایسے ٹھیک ہی ہے، ہے. ایسا نہیں کہ آپ اسے باتیں کر رہے ہیں، مشورے لے رہے ہیں، وہ مشورہ دے رہا ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں تو اس کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے، تو وہی چیز کو رپیٹ کر رہا ہے. جی، طوطے کو پتا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نہیں پتا، اس کو نہیں پتا، اس نے جو سنا ہے وہ رپیٹ کر رہا ہے. جی، تو ہمارے جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، جی، ان کی مثال بالکل ایک طوطے کی جیسی ہے. ان کو ابھی میں مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے میرے کچھ اچھی عمر کے دنالوں تھے اور کچھ بچے تھے، تو وہ کچھ قرآن پڑھ رہا تھا. جیسے کچھ قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو پوچھا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا. میں نے دوسرے اسٹوڈنٹس کو پوچھا، مدرسہ کے طالب علم تھے، جی، جی، آئی تھنک دے ور لائک ان ٹین ایج اور سم تھنگ. تو میں نے پوچھا آپ نے حافظ ہے، حافظ جی، جی، یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ برا پتہ نہیں. کہاں سے پڑھا ہے؟ پتہ نہیں. ٹھیک ہے، آگے چلا 4-5 لوگوں کو انہوں نے کچھ سنایا. میں نے بولا آپ نے یہ کیا پڑھا ہے؟ برا پتہ نہیں. ابھی اس کا ایک میں آپ کو تھوڑا سا ایز اے ایک جوک کے لیے کچھ سناتا ہوں. جی، جی، ضرور. ایک عرب تھا، وہ باتھ روم گیا اور اس کے ساتھ والے باتھ روم میں ایک پٹھان گیا. جو عرب گیا تھا باتھ روم میں پاکستان میں، جی، وہ اندر سے فون کے اوپر بات کر رہا تھا. جب فون بات کر رہا تھا، جب وہ عربی باہر آیا باتھ روم سے، جی، پٹھان بھی باہر آیا، پٹھان نے اس کو مارنا شروع کر دیا. مجھے کیوں مار رہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو باتھ روم میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تو مطلب بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی، جی، بالکل. تو مطلب ہماری ایک سمجھ یہ ہے کہ ہمیں عربی کا پتہ نہیں ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربک میں نازل کیا، جی، جی، پہلے ہم اس کو عربک کو سمجھیں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں عربک نازل کیا، ہم اس کو پہلے سمجھیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. جی، اب کچھ عرصہ پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا کراچی میں. ایک خاتون شاید اپنی فرینڈ کے ساتھ میں خیال میں کراچی میں یا سم تھنگ کہیں پہ شاپنگ کر رہی تھی. جی، تو دیر واز اے مارک جنہوں نے اس کو پروٹیکٹ کر دیا. گروپ آف پیپل ہے، ایک آدمی تھا جی، بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا انسان ہوگا. اس نے اس عورت کو دیکھا کہ اس کی جو کپڑے تھے اس کے اوپر کیلیگرافی کی ہوئی تھی. کیلیگرافی کی، اس نے جا کے اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، لڑائی ماری تک آئی، اس کا ہاتھ پائی پڑ گئے اس کے عورت کے. بیچاری بہت گھبرا گئی. وہ گھبرا گئی تو فوری طور پر جو تھوڑے ٹھیک لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے کسی دکان میں بند کر کے شٹر بند کر دیا. جی، جی، تو پھر پولیس والے آئے، پولیس کیس بنا. تو یہ چیز اتنی افواہ پھیلے کہ یہ قوم اتنی ان پڑھ ہے، ان کو یہ تک نہیں پتہ کہ عربک از نتھنگ بٹ ایک لینگویج. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا قرآن. جی. اچھا، اگر آپ کا ثابت سوال تھا کہ ہمارا دل میں ایمان کیوں پیدا نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم سب کچھ کرتے ہیں رٹے مار کے، حافظ بن کے، جی میں قرآن حافظ ہوں، میں قرآن حافظ ہوں، میں قرآن حافظ ہوں. اب میں نے آپ کو مثال دیا، میں مدرسے میں کیا کتنے ٹین ایج لوگوں کو میں نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ پر پتہ نہیں. میں نے اس کو پوچھا یہ جو لفظ پڑھا ہے یہ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پتہ ہے نہیں. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر میں کسی کو چائنیز دے دوں نا یاد کرنے کے لیے، وہ اس کو یاد کر لے گا.
مطلب آپ ایک چیز کو بار بار پڑھتی جا رہی. آپ کو ایک چائنیز بھی یاد ہو جائے گی. جی. آپ کو پتا ہے کیا پڑھ رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. سو سیم تھنگ ہمارے پاکستان میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہے. اردو بولنے والوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جو قاری ہیں وہ اپنی سمجھے کہ مدرسے چلا رہے ہیں، لیکن کم سے کم بچے کو یہ بتائیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. ساتھ میں ان کو حفظ کروائیں، پر ساتھ میں ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ نے جو کیا پڑھا ہے. ہمارے مدرسے کا نظام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ فیسیں لینے کے لیے ہوتا ہے یا مدرسے چلانے کے لیے ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. لیکن اصل جو اس کا طریقہ کار ہے، اصل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں کو پہلے قرآن حفظ کروا رہے ہیں، پر ساتھ ساتھ ان کو ایک ایک لفظ کا مطلب بھی بتائیں کہ جو الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، حمد کا کیا مطلب ہے، الحمد کا کیا مطلب ہے، الف لام کا کیا مطلب ہے، الف لام کے بغیر اس کا کیا مطلب بنتا ہے. اس کو سمجھائیں تاکہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تاکہ اس کو پتہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. پھر وہ جب قرآن حفظ کرے گا نا، اس میں وہ ایمان طاقت ہوگی جو بغیر سمجھے کہ اس کے ایمان طاقت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو پتہ ہی نہیں وہ پڑھ کیا رہا ہے. ہماری قوم میں یہ مسئلہ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو مولوی تھا وہ لوگوں کو انٹرویو پبلک میں لے رہا تھا. جی. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی ایسے ایریے میں گیا جہاں پہ سارے مسلمان ہی تھے. مسلمان گھروں میں پڑھ سمجھنے والے سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا اللہ کون ہے، نبی کون ہے، یہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. اس نے انٹرویو لیا کافی لوگوں کا. آپ یقین جانیں کہ ان میں جو 95% لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب تک نہیں پڑتا کہ آپ مجھے اس کی ٹرانسلیشن کر کے کم سے کم اس کی تھوڑی سی کمنٹری بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے. یہ محمد کون ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ کہتے پتہ نہیں، ہاں نہیں پتہ ہے. آئی سویئر یہ انہوں نے جواب دیا ہے، یا سانو نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کون ہے. یہ وہ علاقے ہیں پاکستان میں، یہ حال ہے ہماری قوم میں. اور یہ پاکستان میں میری کچھ علماء کے ساتھ ڈسکس ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان مسلمان کنٹری ہے؟ اب کوئی بھی عام بندہ کہے گا ہاں ظاہر ہے مسلمان کنٹری ہے، ہر بندہ کہے گا مسلمان کنٹری ہے. لیکن اس کو پتہ تھا کہ میں اس کو کیا پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان مسلمان کنٹری ہے؟ انہوں نے کہا کہ مور دین 80% جو لوگ ہیں وہ مشرک ہو رہے ہیں، شرک میں ہیں. صرف ہارڈلی 15 سے 20% لوگ ایسے ہیں جو صرف جن کو جو دے بلیو ان ون اللہ alone. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف 100% اللہ مددگار ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو شرک سے پورا پاک ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں کہ صرف اللہ ہی مددگار ہے. ہمارا ایمان اور مضبوط ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے، اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھیں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر، فرشتوں پر، روز آخرت پر، قدر پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری سمجھے کہ 5 پلر آف اسلام ہے اور 6 پلر آف ایمان ہے. اگر آپ 6 پلر پر غور کریں، 6 پلر ہمیں نظر ہی نہیں آتے. اب یہی ایمان ہے، کیونکہ ہم پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی ذات اوپر کوئی ہے. جی. ٹھیک ہے، اوپر کوئی ہے جو سارا کچھ چلانے والا ہے. ایسے نہیں چل رہا ہے. یہ ہمارا ایمان پکا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے. اب ہماری زندگی میں اچھائی آئے الحمدللہ، برائی آئے الحمدللہ، برا وقت آئے الحمدللہ، اچھا وقت آئے تب بھی الحمدللہ. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی پیسہ رکھے نا، ہمیں فوری طور پہ یقین آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے پیچھے اگر آپ سے کہوں کہ میرے ہاتھ میں ڈائمنڈ رنگ ہے، یہ آپ کے ایمان کی ٹیسٹ ہے کہ آپ کو اس ذات پر جو کہہ رہا ہے اس پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے، آپ کہیں گے کہ ہاں اگر یہ کہہ رہا ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ رنگ ہے اور یہ مجھے ڈائمنڈ رنگ دینے والا ہے. اس طرح جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. کیا ہم نے کوئی رسول دیکھا ہے؟ کیا ہم نے کوئی فرشتے دیکھے ہیں؟ کیا ہمیں روز آخرت یہ چیزیں نظر آنے والی ہیں؟ کوئی چیزیں کچھ بھی نظر آنے والی نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں غائب پر ایمان رکھنا. ہمارا غائب پر ایمان ہے.
اور ابھی تو سائنٹیفکلی بہت ساری چیزیں پروو بھی ہو چکی ہوئی ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہسٹوریکلی جو میڈیکلی ہر چیز پروو ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل بالکل. ہمارا ایمان نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ناؤز باللہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نام کی کوئی چیز ہے. کیا خدا کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے تھیزم، ایک ہوتا ہے ایتھیزم. تھیزم بول ہوتا ہے جو مطلب کہ جن کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. ایتھیزم ہوتا ہے جن کا کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں، آئی ایم مائی سیلف الون. ابھی ایک ایتھیسٹ کے ساتھ میری ڈبیٹ ہوئی تھی امریکہ میں. بات کر رہے میں اس کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا کلمے کی. ماشاء اللہ. تو باتوں میں اس کے منہ سے ایسا نکلا تو میں نے بولا یہ جو سورج ہے، چاند ہے، اتنی گول پرفیکٹ شکل میں ہے، کس نے بنایا ہے؟ کہاں سے آیا یہ؟ تو ان کا کہنا تھا دے کیم آؤٹ آف نو ویئر، کم آؤٹ فار نو ویئر. what do you mean by came out of nowhere؟ مطلب چاند کو ایک پرفیکٹ شکل دی گئی ہے، کم آؤٹ آف نو ویئر. یہ جو سمندر ہے، یہ بارش ہے، ہماری پرفیکٹ شکل ہے، ناک میں ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جیسے اللہ فرماتا ہے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو دماغ رکھنے والے ہیں وہ دیکھیں ذرا. ایک شخص کنورٹ ٹو اسلام ہوا، اس نے بولا کہ ایک رات کو اپنی سٹوری سنا رہا تھا. کہہ رہا تھا ایک رات میں نا غصے میں بیٹھا تھا، قرآن کی میرے آگے کھلا ہوا اور میں کرسچن تھا، تو میں نعوذ باللہ استغفر اللہ لڑ رہا تھا کہ تو ہے تو مجھے نشانی دکھا میں ابھی اسلام قبول کر لیتا ہوں. او مائی گاڈ، ایک ایسا رونے والا ایک واقعہ ہے. اس شخص نے بلائنڈلی قرآن کھولا اور اس نے کہا کہ جو میری پہلی فنگر، پہلی آنکھ میری جانا جائے گی نا، آئی پرومس میں مسلمان ہو جاؤں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ. اس نے جب کھولا، اس کی پہلی، اب مجھے آیت یاد نہیں ہے یا کچھ ہے جس کی ویڈیوز وغیرہ میں ان کے واقعات وغیرہ بیان کیا ہوتے ہیں، یوٹیوب پر مل جاتے ہیں. اس نے پہلی جو فنگر کی، کہتے میں نے رونا شروع کر دیا، میں اسی کو سجدے پر گر گیا. اس نے کہا بس آئی ڈونٹ نیڈ نو مور ایکسپلینیشن، اب مجھے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے جس کو ہدایت دے دے. اگر ہمیں ہدایت چاہیے نا تو ہم پہلے اللہ سے مانگیں. اب ایک شخص ہے جو کنورٹ ہوا ہے، اس سے اپنے واقعہ سنایا. اسی طرح جو غیر مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کی کہانیاں سن کے جلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تو ہے تو چل مجھے ثبوت دے، نعوذ باللہ. جیسے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مقابلہ کرتے ہیں. اگر تو ہے تو مجھے دے، ہدایت دے تو مجھے. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ میں سجدے میں گرا ہوں تو میں نے جا کے او گاڈ اف یو دیئر گائیڈ می. اگر تو کہیں ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما. کہتا ہے اللہ نے میرے دل میں پتہ نہیں ایسی روشنی ڈالی کہ میرا جو دماغ، آنکھیں، سب کچھ پلٹ گیا. میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ہم مسلمانوں سے زیادہ بہتر جو قوم ہے نا، وہ غیر مسلمان ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو زیادہ پڑھتے ہیں. ہماری قوموں کی جو بد نصیب ہے نا، وہ ہے جہالت. جہالت زیادہ یہاں پہ پھیلائی جاتی ہے. یہاں پہ قرآن کی تعلیمات سے کم لیکن جہالت زیادہ پھیلائی جاتی ہے. ہر کسی کو رٹے مروائی جا رہے ہیں. کیونکہ اگر واقعی قرآن اس کے دل میں بیٹھا ہوتا نا، اس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سمجھے کہ گاڑی چلا رہے ہیں سڑک کے اوپر، اگر سڑک کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں، ہم فوری طور پر دیکھیں سامنے ریڈ سگنل آیا، ہم فوری طور پر رک جاتے ہیں. ایک شخص نے ایک شارٹ ویڈیو بنایا تھا یوٹیوب کے اوپر. وہ دیکھ رہا تھا کہ اس طرح جو سامنے ریڈ سگنل ہے، ساری ٹریفک کھڑی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو CCTV کیمراز ہیں، مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں نے ریڈ سگنل کراس نہیں کرنا. وہ اپنے آفس میں گیا، کلرک تھا، اس کو کسی نے نا رشوت دی تو یہ کام کر. اب دیکھیں اللہ کی کیسی آزمائش آتی ہے. جب اس کو رشوت دینے لگا نا، اس کا فوری طور پر دماغ پہ جو ہے نا وہ کیمرے والی CCTV والی بات آ گئی کہ سامنے سگنل ہے اور CCTV کیمرے مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کے فوری طور پر دماغ میں یہ بات آیا اللہ تعالیٰ کی نظر ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے. اس نے اس کو منع کر دیا کہ میں نہیں لیتا. اس کو کہتے ہیں ایمان. ہم اکیلے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم پبلک میں ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ دیکھ رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ملک میں، انہ علیم بذات الصدور.
علیم بذات صدور مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے آپ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، آپ کے انٹینشن بھی جانتا ہے، آپ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. پیسے اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے زیادہ قریب ہوں. تو ہمارے میں نا ایمان ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں. تو مسلمان کی تو نشانی یہی ہے کہ علم غیب پر ایمان رکھے کہ اللہ ہے اور اس کے نبی بھی ہیں اور روز آخرت بھی ہے، جزا خیر بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ابھی سائنٹیفکلی کتنی چیزیں پروف ہو چکی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز سے بہت دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے اکثر گھروں میں. اچھا. اور آج کل کی نیو جنریشن کے اوپر زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ، ملٹی میڈیا وغیرہ پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. اس کے اوپر تھوڑی سی رائے دیں. جو لوگ مطلب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے 5 پلرز ہیں، ٹھیک ہے. پہلا ہے شہادہ. جو دوسرا پلر ہے وہ آپ دیکھیں گے، جو پہلا پلر ہے وہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہم اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے. ایک کمرے میں اندر ہونے کے لیے جو پہلی ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے. جی. کمرے کی کتنی دیواریں ہوتی ہیں؟ 1 2 3 4 اور چھت ہوتی ہے اور زمین ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے. اسلام از لائک اے سسٹم، ایک کمرے کی طرح ہے. ایک سسٹم مطلب کہ پروٹیکشن والا ایک کمرہ ہے. اس کی جو کمرے کی بنیاد ہے تو وہ ہے توحید. ہم نے اس کی بنیاد اللہ کے نام پہ رکھی ہے. اب اس کی دیواریں ہم نے فل کرنی ہے. وہ دیواریں اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا یہ چیزیں ہیں. جی. اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہم سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہے. اگر ہم سورۃ المومنون پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ قد افلح المؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع کیا. اب یہاں پر بھی نماز کا ذکر آیا ہے کہ تمہاری نماز یہ ہے. اچھا نماز ہے کیا؟ پہلے یہ غور کریں. آپ دیکھیں 2 شہر کے بیچ میں ایک پل ہوتا ہے. یہ 2 شہر کو ملوانے والا پل جو ہے یہ نماز ہے. جیسے ہم ایک طرف ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. ہمارے جو رابطہ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے صرف پل ہے. اور جو شیطان ہمارے اندر ہوتا ہے نا، وہ کبھی ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمیں پیچھے ہٹا دیتا ہے. پھر تمہاری تو سن نہیں جاتی، تم تو گنہ گار آدمی ہے، چھڈو پرے، جا کے جاب کرتے، فیملی پال جا کے. یہ ہوتا ہے. ایسے ہی اس کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اس پل کو توڑنا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ رابطہ نہیں ختم کرنا. تم برائی کرو، جو مرضی کرو. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابہ ہے کسی کی کمپلین کرنے کے لیے، یہ شخص گناہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ساتھ میں نماز پڑھتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نماز اس کو بدل دے گی، کیونکہ اس نے رابطہ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جی. جیسے ایک بڑی خوبصورت ویڈیو کسی نے بنائی تھی، اس نے اپنی جو پرومو تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر تم گناہ کر رہے ہو اپنی نماز نہ چھوڑو. اگر تم شراب پی رہے ہو نماز نہ چھوڑو. اگر تم زنا کر رہے ہو نماز نہ چھوڑو. اگر تم سود کا کام کر رہے ہو پھر بھی نماز نہ چھوڑو. اگر تم کچھ بھی دنیا کا گناہ کر رہے ہو نماز نہ چھوڑو. کیوں نماز نہ چھوڑو؟ کیونکہ یہی آپ کا کنیکشن کا راستہ ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ راستہ ختم کر دیا نا، پھر 1-2 شہروں کے بیچ میں جو رابطہ ہوتا ہے نا وہ کٹ آف ہو جائے گا. پھر آپ شیطان کے ہاتھ میں پورے چلے جائیں گے. کیونکہ نماز ایک ایسی ہدایت کا راستہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بار بار سجدہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت آئے گی. نماز یہ ہوتی ہے. نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی تعالیٰ کے ساتھ اپنے ساتھ کو کنیکٹ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ہی مثال دیتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل جیسے میرے دین کی جو لائف شروع ہوئی تھی، تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر کوئی مولوی بن جاتا ہے. لائک جو ماڈرن لائف اور کروڑ پتی لائف سے، جو کلبوں والی لائف سے آیا ہو،
اس کے لیے بڑی ایک سمجھے کہ ایک سخت لائف ہوتی ہے. اتنی اسٹرانگ ٹرائلز ہوتے ہیں کہ یہ بیچارے مولوی حضرات کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ ماڈرن لائف سے آتے ہیں نا، خاص طور پر جنہوں نے ایک لگژری لائف دیکھی ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم پھر ادھر جا رہے ہیں، 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 کرتے 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 لیکن ہمت نہیں آ رہی. گناہ کیا، اللہ سے جا کے معافی مانگ لی، گناہ کیا پھر معافی مانگ لی، گناہ کیا پھر معافی مانگی، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. آپ کو پتہ ہے نماز کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آپ کے گھر کے باہر ایک سمجھے ایک سوئمنگ پول ہے. آپ پورے دن میں کام کرتے ہیں، آپ نے سمجھے کہ تھوڑا سا کام دن میں کام کیا، آپ کے اوپر گندگی کٹھی ہوگی، آپ نے جا کے سوئمنگ پول میں جم مارا، واش ہو گئے. جی. اگلے وقت تک آپ نے پھر کوئی کام کیے، آپ گندے ہو گئے ہیں، آپ نے پھر جا کے سوئمنگ پول میں جم مارا، پھر واش ہو گئے. جی. اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، ہمارے لیے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ تم 5 دفعہ اپنے آپ کو دھو. یہاں تک کہ رات کو 3 وتر پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے سو پورے کے واش ہو. تمہاری کس حالت میں موت ہوگی؟ فرما برداری میں موت ہوئی ہے، سجدے کرتے ہوئے موت آ گئی. ایسے کئی لوگ ہیں جو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں نماز کی حالت میں میری فوت ہوئے، اللہ نے اس کی دعا سن لی، نماز کی حالت میں اس کی فوت کی ہو گئی. سبحان اللہ. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے اللہ تعالیٰ اس حالت میں موت آئے کہ مسلمان، اور مسلمان کہنے کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار. ایکچولی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں موت آئے. یہ نہیں کہ گانا سن رہا ہے تو اس کی موت آ گئی ہے، سود کے کام کر رہا ہے اس کی موت آ گئی ہے، زنا کاری کر رہا ہے اس کی موت آ گئی ہے، لیکن فرما برداری میں اس کی موت آئی ہے. تو اللہ ہمارے لیے اتنا 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آپ سمجھیں کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرا مسلمان بندہ جو ہے آخری نبی کا آخری امتی جو امت ہے وہ میرے ساتھ پاک صاف ہو کے مرنے کے بعد میرے دربار میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہمارے اوپر تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں نا، ہمیں اس میں الحمدللہ کہنا چاہیے. الحمدللہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے ہم کوئی قصور کر رہے ہیں، ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے کسی کو ریمائنڈ کروایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سختی بھیج دیتے ہیں، تکلیف بھیج دیتے ہیں، رزق کی تکلیف دے دی، کوئی بزنس کی تکلیف آ گئی، کوئی اولاد کی تکلیف، ماں باپ کی تکلیف، کوئی تکلیف آ گئی، دماغ پریشانی میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اس گناہ میں اس میں کور ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان جو بندہ ہے وہ بالکل پاک صاف رہے. تو 5 وقت نماز ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم ہمیشہ 24 گھنٹے پاک رہتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں، شیطان آپ سے دور رہے گا. روزے رکھتے رہیں، شیطان آپ سے دور رہے گا. جی. تو 5 وقت جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے تمہارے لیے نماز کو پریسکرائب کر دیا ہے. پریسکرائب کرنے کا مطلب کہ میں تمہارے لیے اوقات باندھی، ان اوقات میں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ تمہاری عبادت کا ٹائم ہے. جیسے صحابہ کے ٹائم پہ اگر آپ چاہیں گے جہاں پر اذان کی ٹائم آئے کام چھوڑ دیا. اب الحمدللہ جو میرے بچے ہیں میں نے ان کو یہی تعلیم دی ہے، جہاں پر اللہ اکبر جہاں پر آواز آئی شٹ ڈاؤن ایوری تھنگ، روک دو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے 1% بھی ڈیلے کیا نا، جو ہمارے اندر شیطان ہوتا ہے نا ہمارے اندر ڈیلے کرواتا ہے، تھوڑا سا اور ڈیلے کر لو یار، یہ جو تمہارا تھوڑا سا کام باقی ہے نا یہ تھوڑا سا کمپلیٹ کر کے پھر پڑھ لینا. اچھا یہ جو تمہارا تھوڑا سا کام ہے آپ یہ ختم کر لو، تھوڑا پڑھ لیں، کرتے 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 ٹائم رہ گیا. ٹھیک ہے، اب جو آخری تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے پھر اس میں شیطان کیا کرتا ہے، دوڑ لگوا دیتا ہے، جلدی جلدی پڑھ لو یار تمہارا ٹائم جا رہا ہے، تمہارا جا رہا ہے. اس کا کرنا کیا چاہیے تھا، جہاں پر اس کی جو اوقات کا ٹائم شروع ہوا ہے، وقت کا ٹائم شروع ہے، وہاں پر رائٹ اوے سارے کام چھوڑ کر پہلے اللہ کو یہ دینا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب جب دنیا میں جو لوگ جاب کرتے ہیں آپ ان سے بتائیے کہ جاب میں ان کو باس کہتا ہے کہ تم نے صبح 9 بجے یہاں پر حاضر ہونا ہے، وہ 8:58 پہ حاضر ہوتا ہے، 2 منٹ پہلے آ جاتا ہے، میرا باس مجھ سے خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، گھر والوں کو کہتا ہے یہ جو ٹائم ہے نا 9 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک کا ٹائم ہے، اس میں بزی ہوتا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کو باس کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرے باس نے مجھے یہ ٹائم دیا ہے. اور اس کائناتوں کا باس کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے.
تو ہم دنیا کے باس کی پرواہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پیپر والا پیسہ دیتا ہے، پر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے. سب کچھ دیتا ہے بے شک. آپ کو پتہ ہے استغفر اللہ العظیم، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو استغفر اللہ اجتماع ہے، انہوں نے اکثر، شاید آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے ہمیں بیک سائڈ میں ایک آکسیجن کا سلنڈر پرماننٹلی باندھا ہوتا ہے، اسکول بیگ کی طرح باندھا ہوتا ہے، اور ان کی نالی جو ہے یہاں تک ہوتی ہے، بیکاز دے نیڈ این آکسیجن پرماننٹلی. جہاں پہ وہ اسٹاپ ہوگا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو ایسے حادثات سے گزارا ہے جنہوں نے الحمدللہ کہا اور ہدایت کے راستے پہ آ گئے ہیں. تو ہم قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فلانا باس ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے نا باس کے ساتھ، ہم اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میری میٹنگ کا، میرا انٹرویو کا ٹائم ہے اور میں نے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا. لیکن ہم یہ چیز یہ نہیں سوچتے کہ اب میری اور میرے اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی مجھے ڈسٹرب کرے. کوئی ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو دنیا والا باس ہے وہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمارا رب ہے ہماری تو فرسٹ پرائیورٹی اسی کی طرف ہے. جیسے ابھی میں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ہم پہلی پرائیورٹی کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. آپ سمجھے کہ ایک طرف نماز کا ٹائم آ گیا، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک طرف آپ کو کام پڑا ہوا ہے. آپ کے لیے کون ضروری ہے؟ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کے لیے اللہ ضروری ہے نمبر 1 ہے یا آپ کی جاب نمبر 1 ہے. ان دونوں میں سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے جاب نمبر 1 ہے یا اللہ نمبر 1. اگر اللہ نمبر 1 ہے تو اس کو سائڈ میں رکھیں، بیکاز آپ اللہ تعالیٰ کی سیکریفائز کریں گے، اللہ تعالیٰ ول گیو یو مور. لیکن جب ہم اس کو سیکریفائز کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور تکلیفوں میں ڈالتا ہے کہ جاب پہ تمہیں وہ زیادہ ضروری ہے، تم نے مجھ سے زیادہ اس کو اہمیت دی ہے. تو ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے نہ کرنے کا، وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو آپ؟ مایوس ہو جاتے ہیں. جی اچھا دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے اگر ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھیں اور سورہ آل اعراف کی آیت نمبر، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 کا آخری حصہ پڑھیں اور سورۃ العصر کا آخری حصہ پڑھیں، اس میں سملر چیزیں بیان کی گئی ہیں مایوسی کے بارے میں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جو آخری حصہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ٹھیک ہے. اچھا اگر اسی طرح ایک اس کو نوٹ کریں، اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں جیسے ابلیس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، تو ابلیس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اچھا اسی طرح اگر ہم پڑھیں سورۃ العصر، سورۃ العصر میں بھی یہی چیز بیان کی گئی آخری حصے میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہاں پر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اچھا اگر ہم سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا. ہم کہیں گے یا اللہ الحمدللہ کل حال، الحمدللہ اللہ کل حال، تو نے پیدا کیا ہے، تیرا بندہ ہوں، میں کوشش کروں گا ایک اچھا بندہ بننے کی. یہاں پر شیطان ابلیس نے کہا تھا کہ میں انسان کو گناہوں میں اتنا پھنساؤں گا، اتنی اپنی ڈپریسنگ والی چیزیں بتاؤں گا، اتنی ڈپریسنگ حد تک لے کے جاؤں گا نا کہ وہ ہمت ہی ہار جائے گا. اور اس کا یہ مین پوائنٹ کیا ہوگا؟ رابطہ ختم کروانا، اللہ سے کنیکشن ڈسکنیکٹ کروانا ہے. ڈسکنیکٹ کروانا کہ یار کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، زندگی گزری ہے، پتہ نہیں کب موت آئے گی، چلو ٹائم نکلنا ہے تو کوئی بات نہیں، موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں. میری زندگی میں ویسے بھی کون سی خوشی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ یقین نہیں جائیں گے کہ ان کے دونوں بازو ہی نہیں ہیں اور دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں. وہ ایک شخص ہے، کافی، اس کا نام ہے نک. از اے ویری
دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو کس اچھے کام کے لیے استعمال کر لیتا ہے. بے شک. اس کی دونوں آرم نہیں ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. اینڈ ہی بیکم امانگ دا گڈ رینکنگ ان دا موٹیویشن اسپیکر. نہ دونوں آرم ہیں نہ دونوں ٹانگیں ہیں, لیکن اللہ نے اس کو کہاں پر عزت دے دی, بڑے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا ہے. ماشاء اللہ. اینڈ ہی بیکم دا انسپریشن آف سو مینی پیپل ہو آر بینگ ڈسپائر ود دا لائف. ماشاء اللہ. جو اپنی زندگی سے دکھی بیٹھے ہیں, ڈپریسنگ لائف گزارتے پہ ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم خوش رہیں یا ہر وقت منہ بنا کے بیٹھے رہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک. ایک چھوٹی سی شارٹ فلم دیکھ رہا تھا میں. شارٹ فلم میں یہ دکھاتا ہے کہ ایک امیر آدمی تھا, وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے. اس کی کہیں دور نظر پڑتی ہے, دیکھا کو فقیر بیٹھے ہیں. فقیر بیٹھے ہیں, اس فقیر کے بچے ہیں اور اس کی بیوی ہے ساتھ میں. فقیر زمین پہ بیٹھ کے سڑک پر سائڈ میں ہو کے آپس میں ہنس کھیل رہے ہیں اور آپس میں کھانا کھا رہے ہیں. تو امیر آدمی نے سوچا یار میری زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہے, اس بندے کی زندگی میں اتنی خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں جو اللہ نے دیا نا, ہم اسے ناخوش ہیں. جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا ہے کاش میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا. ایسے ہی ہے. جو موٹر سائیکل والا وہ کہتا ہے کاش میرے پاس گاڑی ہوتی. ہے جی. گاڑی والا کہتا ہے کاش میرے پاس مرسڈی ہوتی. مرسڈی والا کہتا ہے کاش میرے پاس یہ دوسری بینٹلے بھی آ جائے. پھر اس کے علاوہ ایسے لوگ ہیں جو ہم خواہشات ہیں, یہ ہمارا نفس کرواتا ہے, خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہے. دنیا میں ہم جہاں دیکھتے ہیں نا, یہ مسئلہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جیسے یہ غر ہے, ہم جو ان کو دیکھتے ہیں ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں. دنیا میں جو انفلوئنس ہو رہا ہے ہم ان سے انفلوئنس لیتے ہیں جی. پر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ نے جس حالت میں جس طرح بھی رکھا ہے, ہم نے جس حالت میں لگا ہے اس کی دی ہوئی زندگی ہے, ہماری اپنی خود کی. ہم نے خود کو نہیں بنایا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ واقعہ میں, کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا یا میں نے تمہیں پیدا کیا؟ دیکھیں کتنا ایک اچھا آنسر اللہ نے دے رہے ہیں. کیا تم نے خود کو پیدا کیا یا میں نے تمہیں پر پیدا کیا ہے؟ تم بتاؤ. اگر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے, ہر چیز کی کوئی وجہ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنا. یہاں پر شیطان نے کہا تھا, ابلیس نے کہا تھا کہ میں انسان کو چاروں طرف سے گھیروں گا. یہاں پر اس نے 4 ڈائریکشن بتائی تھیں. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اچھا, اس کے اوپر ایک بڑا لمبا میں نے بیان دیا ہوا ہے. یہ 4 راستوں کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے فرنٹ سے گھیروں گا, بیک سے گھیروں گا, چاروں طرف سے گھیروں گا, تمہارے چھوٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. مطلب تمہیں گناہ میں اتنا کرواؤں گا, اتنا گناہ کراؤں گا کہ تم تھک جاؤ گے. بس اب تم تھکو گے. پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے. یہاں پر یہ چیز بیان کی گئی ہے جو آیت میں بنائی گئی, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 اور سورۃ العصر کا آخری حصہ میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جس نے صبر کے ساتھ الحمدللہ کہا. ابھی ایک عورت کا میں واقعہ دیکھ رہا تھا, شاید کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. آسٹریلیا میں ایک خاتون تھی جن کے سڈنلی شوہر کو اسٹروک ہوتا ہے. تقریباً 17-18 سال زندگی گزری, بچے بھی ہو گئے, سب کچھ ہوا. تو ایک رات سوتے ہوئے صبح اٹھے نہیں تو کوما میں چلے گئے. شوہر کوما میں گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے. تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا ان کی فوتگی ہو گئی ہے. تو اس عورت کے منہ سے پہلا جو لفظ تھا وہ نکلا الحمدللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس سچویشن کے اوپر کہہ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو کتنی چیزیں مطلب پسند آئی ہوگی کہ کس سچویشن کے اوپر ایک رونے چیخنے کے بجائے کہہ رہی ہے الحمدللہ. تو اس نے بتایا کہ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کیونکہ ایک شخص کو اللہ نے میری زندگی میں اللہ نے بھیجا, اس کے ساتھ میں نے 17 سال پیار محبت سے زندگی گزاری, اس کی خدمت کی, اس نے میرا ٹیک کیئر کیا, ہماری زندگی گزاری. اس کا جب وقت پورا اللہ نے اس کو بلا لیا. یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیز تھی. تو اس میں رونا اور چلانا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے تقدیر میں. لیکن الحمدللہ ایسا کیا کہ اس نے مجھے دیا تھا اچھا وقت گزارنے کے لیے, میں نے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا, اب وہ چلے گیا میری زندگی سے. الحمدللہ, شکر ہے میرے اللہ, الحمدللہ علی کل حال. اچھا, پھر کیا ہوا؟ دوسری سٹوری اسی عورت کی زندگی میں ہوئی. اس کا بیٹا فوت ہو گیا, اس کا بچہ فوت ہو گیا. پھر اس نے کہا الحمدللہ, اللہ نے دیا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, جس نے دیا تھا اس نے لے لیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل نہیں چھوڑنا.
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارتے ہو نا، اللہ تعالیٰ ایک دن تمہاری زندگی کو بدل دے گا، ایک دن بدلے گا۔ لیکن اگر تم ڈپریشن میں زندگی گزارتے رہے گا، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 1 ہے شرک ہے۔ جو دوسرا گناہ ہے جو کافی مسلمان نہیں جانتے وہ ہے کفر۔ کفر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایک نعوذ باللہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یا اللہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میرے گناہ کی معافی نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسی کفر میں اس کو رکھے گا، پھر تو اسی کفر میں رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمارے زندگی میں ایک وقت لکھا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کن حالات میں دینا ہے، اور کب اس کا وقت آیا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے اب ٹھیک ہے دینا، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد۔ ہمارا کام ہے دعائیں کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھکتے رہنا، لیکن ایک دن اللہ آپ کو باہر نکالے گا۔ فور ایگزامپل ہے یہ کہ ایک شخص جہنم میں ہوگا، ایک شخص جہنم میں ہوگا، اس نے ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ وہ جہنم میں رہے گا، لیکن وہ وہاں سے صرف اللہ کو ہی آواز دے رہا ہے، اے اللہ مجھے بچا لے، ایک مجھے بچا لے، بس وہ صرف اللہ کو پکارتا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے نکال لے، اللہ مجھے نکال لے، مجھے نکال لے، نکال لے، نکال لے۔ تو ہی واز دا لاسٹ پرسن ٹو ریموو فرام دا جہنم، آخری بندہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری بندے کو جہنم سے کیوں نکالا؟ بیکاز اس نے اللہ کو پکارا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ساری کفریات ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اپنے دل میں اللہ اور نبی کی محبت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے بن جائے۔ Allah doesn't want us to become an angel, because if He wants us to become an angel, He would have created us an angel. تو ہمیں پہلے ہی اینجل بنا دیتے وہ، تو ہمیں مطلب یہ آزمائشوں میں نہ ڈالتے، وہ ڈائریکٹ اینجل بنا دیتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان از دا بیسٹ کریشن، جیسے فرشتوں پر پرائیورٹی دی ہے، جنات پر پرائیورٹی دے دی ہے، سو وی آر دا بیسٹ کریشن۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے جس حالت میں بھی ہے۔ الحمدللہ، اے اللہ تو نے غربت دی ہے، تو نے دی ہے، تیری الحمدللہ، تیرا بندہ۔ ہم نے دنیا میں ایک وقت پہ آیا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں زندگی موت اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزماؤ تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر اتنی تکلیفیں آتی ہیں، صبر کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور جو صابر ہوتا ہے اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جا اس کو، اس بیچارے کو میری دنیا میں اتنی تکلیفیں دی ہیں، اب تو جا دو۔ اس بیچارے کا کیا حساب رہنا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اتنی تکلیف دے دی ہیں۔ تو سبحان اللہ، صبر کا اتنا بڑا پھل ملتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں تو ڈپریس ہو گئے، یا ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، انسان کو پریشانی آتی ہے، لیکن مسلح نہ چھوڑے، کیونکہ دعا ایک کہ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی ایک جو ویپن ہوتا ہے نا، ویپن، ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑا ویپن ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور وہ کس طرح مانگ رہا ہے اللہ کے ساتھ، وہ ایک دن پہنچتی رہتی ہے، لیکن اس نے کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس حالت میں دینا ہے۔ کبھی کوئی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں جس کو اسپیڈ بریکر کہتے ہیں۔ جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں نا، تو ہم اپنی نارمل اسپیڈ جا رہے ہیں تو رات میں اسپیڈ بریکر آتے ہیں، تو ہماری دعا میں اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں، لائک کبھی کوئی گناہ آ گئے یا کبھی کچھ آ گئے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کی جتنی ہو سکے اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں سے یہ نہیں کہتا کہ ہم فرشتے بن جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایٹ لیسٹ یو ٹرائی۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ تم نے یہ کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، مجھے اس کی اوقات پتہ ہے، اس سے زیادہ یہ بڑھ نہیں سکتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق یہ تو زور لگا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے کہ وہ اپنی اوقات سے بھی ہٹ کر زور لگا رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ تہجد کو نہیں اٹھ سکتا، جی،
اب اس نے اپنی نیند کو مار کر سب کچھ مار کر تہجد پڑھنا شروع کر دی. اس کی دعا قبول ہو گئی. ماشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے نزدیک جو شخص اپنی نیند کو توڑ کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر تہجد میں وقت دیتا ہے نا, یہ واقعی وہ ضرورت مند ہے. جو 5 وقت میں مانگتا ہے وہ اتنا ضرورت مند نہیں ہے. لیکن جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو واقعی کسی کو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کی ضرورت ہے تو تہجد میں اگر کوئی اٹھتا ہے نا تو علماء کہتے ہیں کہ واقعی اصلی ضرورت مند یہ ہے. جیسے سمجھے کہ کسی کو ایمرجنسی آئی ہے, وہ کیا کرے گا, آدھی رات کو جا کے اس کا دروازہ کھٹکائے گا. یہ ایک مثال ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا رات کو ٹائم دروازہ کھٹکانا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ چھٹے آسمان پر آتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا, کوئی ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو, کسی کو کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے, لو میں حاضر ہوں, مانگو کیا مانگتے ہو. اب میں تمہارے اور بھی نزدیک آ گیا ہوں. پہلے تو میں اور بھی نزدیک ہوں لیکن اب میں چھٹے آسمان پہ آیا ہوں. ہر رات اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو مجھ سے مانگنا. سو دا بیسٹ ٹائم ٹو ایسک ٹو اللہ, جو بیسٹ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وہ ہے ہم اپنی نیند کو توڑیں. اگر واقعی ہمیں ضرورت ہے کسی چیز کی, اللہ تعالیٰ کہیں گے یار اس بندے کو واقعی ضرورت ہے, اب میں دیکھوں گا یار میں اس کو اور چڑھ پاؤں. اچھا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے, وہ رو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو رونا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کی بڑی حکمت ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنا تڑپتے ہیں نا کسی چیز کے, آپ یقین جانیں یہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا ایک لمحہ آتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اللہ کے اور قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے. جتنا رو رہے ہیں ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, جتنا رو رہے ہیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ڈفرینس ہوتا ہے. اللہ کا ہم قرب کیسے حاصل کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں؟ جی, اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں ہم؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے زور لگاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں شیطان کے ٹائم پہ, اس نے بدعت کیسے پھیلائی تھی, اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری بتاتا ہوں, پھر بتاتا ہوں ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں اس کے بارے میں. بالکل. ایک آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں, جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں یہ سارے شیاطینوں کے راستے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم ایک سڑک پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سڑک پر چل رہے ہیں ہائی وے پر, ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے ہماری ڈیسٹینیشن جنت ہے اور اللہ ہے. وہ راستہ کیا ہے, قرآن اور سنت, قرآن اور حدیث, مطلب اللہ اور نبی کا راستہ. ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جنت اور اللہ کے پاس جانے کے لیے. ٹھیک ہے, سمجھے کہ ہم ہائی وے کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا راستے میں ایگزٹ آتے ہیں. جی, اس کی مثال بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. ہر راستے کا جو ایگزٹ ہوتا ہے نا, وہاں پر آپ نے سائن بورڈ دیکھا ہوگا کہ فلانے شہر کو جاتا ہے, یہ فلانے شہر کو جاتا ہے, یہ فلانے شہر کو جاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی 1 گھنٹے کا بیان دیا ہوا ہے. اس کی میں نے انٹرپریٹیشن بیان کی تھی, ایون کہ میں نے بکس کے بارے میں بھی اس کے بارے میں بتایا ہوا. جی, جیسے ہر ایگزٹ کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایگزٹ کے اوپر ایک شیطان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے آیت کا مطلب پوچھا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور باقی راستے سارے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ اس کا آپ ہمیں بتائیے کیا مطلب ہے چیز کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک سیدھی لائن کھینچی. انہوں نے بولا یہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ صراط مستقیم ہے, یہ سیدھی اللہ کے پاس جا رہی ہے. پھر انہوں نے راستے میں سائڈ میں کراس لائنیں کھینچی. انہوں نے بولا یہ جو راستے ہیں نا یہ سارے ایگزٹ ہیں, یہاں سے بائیں دائیں نہیں ہونا, صراط مستقیم پر رہنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے راستہ نہیں چھوڑنا. جب ہم چل رہے ہوتے ہیں ہر ایگزٹ کے اوپر ہمیں ایک شیطان ملتا ہے. ایک شیطان مل گیا, یہاں مل گیا. اب شیطان ہمیں سینگوں کی شکل میں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, کبھی ہم نے شیطان دیکھے چلتے پھرتے, کبھی ہم نے شیطان چلتے پھرتے نہیں دیکھے, کیونکہ شیطان ایک غائبی مخلوق ہے, نفس میں بڑھتی ہے, کسی کے ذریعے آتی ہے, انسانوں کی شکل میں بھی آتی ہے اور انسان کے اندر سے بھی آتی ہے. یہ شیطانوں کی نظر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر راستے کے جو ایگزٹ ہے اس ایگزٹ پر شیطان کھڑا ہے. وہ شیطان کیا کرتا ہے
کہ ادھر آؤ میں تمہیں شارٹ کٹ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے. دیکھو شیطان کے راستے وہ کہتے کہ دیکھو یہ جو 5 وقت نمازیں یہ ٹھیک ہے تم یہ کر رہے ہو نا, لیکن وہاں سے تمہیں لمبا راستہ پڑے گا. یہ جو راستہ ہے نا جو ٹاؤن کی طرف جا رہا ہے, شہر سے ہو کے یا کسی گاؤں کی طرف سے ہو کے جا رہا ہے, یہ تمہیں جلدی قریب پہنچا دلائے گا. ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, ٹھیک ہے, ان کو کہا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا, ٹھیک ہے, تو ابلیس آ گیا. ابلیس نے کیا کہا تھا اس سے, آدم علیہ السلام سے, آدم سے کیا کہا تھا؟ آدم سے یہ کہا تھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ زندگی رہنے والی بتاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ؟ کیا تم نہیں چاہو, تم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ اگر تم یہ کھاؤ گے تو تمہیں پتہ ہے اللہ تمہیں یہ پھل کھانے سے کیوں روک رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. تم یہ پھل کھاؤ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے. اب دیکھو اس کو باتوں میں اس نے پھسلوا دیا, اس کو یہ بھی بلا دیا کہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو پہلا حکم ہے ایک سیکنڈری حکم ہے. ہمیں اللہ نے کہا تھا کہ یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا. جی. شیطان نفس آیا, نفس نے اس کو لاجک دیا, یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے وہ وجہ ہے, لیکن اگر اس میں عقل مندی ہوتی وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے, میں نے کرنا ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے, جتنا مرضی شیطان مجھے پٹکاتا رہے. لیکن اس کو پھسلوا دیا, پھل کھلا دیا, اس کو پھل کھلائے, پھر ان کو جنت سے نکلائے. لیکن شیطان اور آدم میں کیا فرق ہے؟ کہ شیطان کو جب اللہ نے کہا تھا کہ تم مطلب جھک جاؤ یا اس کو فارورڈ کرو آدم کو, تو اس نے نہیں کیا. لیکن آدم میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ شیطان اڑ گیا تھا, اس نے بولا میں نہیں مانوں گا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فسجدوا الا ابلیس, جب سارے فرشتوں کا کہا کہ تم جھک جاؤ. اچھا اس کی بھی کافی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. فسجدوا کا کیا مطلب ہے؟ پروسٹریشن آن دا گراؤنڈ ہے, یعنی کافی ہے. تو کافی علماء کا ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اوبے کرنا, کسی کو فالو کرنا, کسی کی بات ماننا, سم تھنگ از ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہوتا ہے. فسجدوا الا ابلیس, ابلیس نے اس کی بات نہیں مانی. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی حرام کا کام کر رہا ہے, میں اس کو بولوں گا یہ حرام ہے, وہ اگر اسے لاجک دینا شروع کر دے گا. سو دس از بیسیکلی شیطانی انفلوئنس پرسن ہوتے ہیں جو آگے سے لاجک دیتے ہیں. تو شیطان نے اس کو پھل کھلوا دیا. لیکن آدم نے کیا کیا؟ اپنی غلطی قبول کر لی, یا اللہ میں قصوروار ہوں, میں لاجک نہیں سنوں گا, لیکن ہاں میں نے غلطی کر دی, مجھے معاف کر دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت دعا اتاری ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو ہر مسلمان کو دن رات پڑھنی چاہیے, ہر نماز کے آخر میں پڑھنی ہے, ہر فرض نماز کے بعد دن رات پڑھنی چاہیے. یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. لیکن اس کے لیے علماء کی صحبت بہت ضروری ہے. علماء کی صحبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گناہ ثواب کا پتہ چلتا ہے, لیکن ان کی صحبت سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم قرآن کو, اس کی تفسیر کو, اس کی ٹرانسلیشن کو پہلے سمجھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھیں. کیونکہ اسے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں, تاکہ یہ نہ کہ ہم مس گائیڈ ہو جائیں. سمجھے کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے یہ بات کی تھی ہے, نبی کریم یہ فرمایا, نہیں جی وہ بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے 50 حج کیتے ہوئے ہیں جی, وہ اتنے بڑے بری نے, پھونک مارتے ہیں ان کا کام ہو جائے. ہو کیئرز, پھونک مارتے ہیں 50 حج کیے ہوئے ہیں, ہو کیئرز واٹ آئی کیئر واٹ مائی نبی سیز صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ دیکھنا میرے نبی نے کیا فرمایا. سو ایم گونا کنٹینیو ود دا اسٹوری. تو جو ہائی وے پر گاڑی چل رہی ہوتی ہے اس پہ اس قسم کے جو بزرگوں کی شکل میں نا شیاطین آتے ہیں. کوئی کسی بزرگ کی شکل میں آ گیا کہ تویتا کے کر لائے تو اللہ کے قریب ہو جائے گا, تو یہ تویتا کے کر لائے, یہ وظیفہ کر لائے تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. سارے بدعتی کام نے ہمیں اللہ نے, نبی نے کیا, ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ صراط مستقیم ہے, یہ راستہ اللہ کے قریب جانے کا ہے. اور راستہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اللہ پر بھروسہ رکھیں. کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے, میرا رب, میرا خالق, میرا مالک, مجھے رزق دینے والا, میری تکلیف دور کرنے والا, شفا دینے والا, سب کچھ وہ اللہ ہے. میں نے اسے مانگتے رہنا ہے, اور یہ اس کا گھر ہے, میں نے اس کے دروازے کا دروازہ کھٹکاتے رہنا ہے, یہیں پہ میں نے رہنا ہے. پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے, حرام سے بچنا ہے, 5 وقت نماز کمپلیٹ پڑھنی ہے خشوع و خضوع سے. تو یہ ساری فارمولاز ہیں. اب نماز جو مین رابطہ میں نے بھی بتایا تھا آپ کو, یہ مین رابطہ ہے اللہ سے کنیکٹنگ کا. ہماری نماز خشوع و خضوع والی ہے نا, تو ہماری زندگی میں انشاءاللہ ضرور بدل آئے گا. اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں. اچھا, ہم اپنے نفس جو شیطان ہوتا ہے نا, وہ ہم سے نہیں ہونے دیتا
کیونکہ ہم کمزور ہیں. اگر ہم دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو انسان سے زیادہ طاقت دی ہوئی ہے, لیکن انسان کی جو طاقت ہے وہ ہے اللہ کے پاس ہے. ہم تب اس سے لڑ سکتے جب ہم اللہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اگر ہم اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑتے سمجھو کہ ہم بچ نہیں سکتے. اسی طرح ہمارا جو راستہ ہے اللہ کی قرب حاصل کرنے کا وہ ہے اپنی 5 وقت نماز ٹھیک کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, نفس کی حفاظت کریں, برائی سے بچیں, غیبت سے بچیں, ان ساری چیزوں سے بچیں. ہمارے بچنے کا ساری طریقہ ہے. یاد رکھیں یہ جو نفس, جو دل بغض اور حسد وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اس میں خاص اللہ کا نور ہوتا ہے. یہ وہ دل ہوتا ہے جو پاک دل ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے کسی کی بشارت دی تھی کہ یہ شخص جنتی ہے, یہ شخص جنتی ہے. تو صحابہ نے جا کے پتہ کیا کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عمل کوئی نہیں کرتے زیادہ خاص طور پر, لیکن دل میں کسی کے لیے نہ بغض ہے, نہ حسد ہے, نہ جیلسی ہے. اچھا, انسان بھی کتنا بے وقوف ہے. ہمارے جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا یہ شیطانوں کی نسل میں سے ہے. یہ ہم سے نفرت کرتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے ابلیس نفرت کرتا تھا, اس لیے اس نے آدم علیہ السلام کے آگے نہیں جھکنے سے انکار کر دیا. پھر ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس کو اور اس کی نسل کو, میری نسل ان سب کو جہنم لے کے جائے گی. وہ کہاں بستے ہیں؟ وہ ہمارے اندر ہی بسے ہوئے ہیں, ان کی نسلیں ہمارے اندر ہی ہیں, اور وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ جو ہماری فزیکل باڈی ہے یہ سیدھی جہنم کا ایندھن بن جائے. اللہ کے قریب ہونا ہے پہلے اپنے حرام کے راستے بند کریں. کیا ہمارے گھر میں رزق حلال آ رہا ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کے مطابق چل رہا ہے نا. پھر اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ, خاص طور پہ والدہ والدین کی خدمت بہت زیادہ کریں, ان سے دعائیں لیں. اور کافی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, روتے ہیں, پیٹتے ہیں, یا ہم نے جتنا جس حالت میں اللہ میں رکھا ہوا ہے ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے میں نے آیت کا ریفرنس دیا تھا, ہر آیت کے آخر میں اللہ نے یہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ مطلب اس کے اوپر میں رزق کی, اس کے اوپر ٹرائل بھیجوں گا, اولاد کا ٹرائل بھیجوں گا, فلانا ٹرائل بھیجوں گا, یہ ٹرائل بھیجوں گا, لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب گناہ بہت سارے ہو جاتے ہیں انسان سے روزمرہ میں, تو کیا ہر گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر قسم کے گناہ کی بخشش کر دوں گا سوائے شرک کے. اگر وہ شرک کی حالت میں فوت ہو گیا تو پھر وہ سیدھا جہنم میں ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن. ٹھیک ہے, جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں, ان میں جو کبیرہ گناہ سے لے کے چھوٹے گناہ کی طرح کے کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے سب سے بڑے گناہ ہیں کسی معصوم کو فالتو میں مار دیا, قتل کر دیا, یا بڑے گناہوں میں سے جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے, اور ماں باپ سے اوپر ہے جو ماں کا درجہ آتا ہے. اس کے علاوہ والد, ان کی نافرمانی ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی, یہ وہ بڑے کبیرہ گناہ میں سے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ میں فوت ہو گئے نا وہ جہنم جائے گا, ضرور جہنم جائے گا. اچھا, کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ جہنمی انسان ہے. تو شرک اونلی صرف شرک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم جائے گا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابہ تھے, وہ جنگ میں بہت اچھے لڑ رہے تھے, تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ مطلب کہ جنگ میں اتنے اچھے لڑ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھا جہاد کرتے ہیں کہ یہ جنتی ہے. پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں, اس کو تو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی بتا دیا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہیں جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے کچھ مال ہوتا ہے وہ چرایا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کافی ایسے گناہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہے. فار ایگزامپل ہے جیسے رشتہ دار, ماں باپ, اس حد تک پہنچ جانا کہ آپ نے انتہا کر دی ہے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی انتہا کر دی ہے. اب آپ مطلب ایک اللہ, دیکھیے 2 حقوق ہیں, ایک تو حقوق العباد ہے, ایک حقوق اللہ ہے.
ٹھیک ہے. حقوق اللہ کیا ہے کہ نمازیں، زکوٰۃ وغیرہ، اللہ پر ایمان رکھنا، یہ سب کچھ ہے. لیکن دوسرا ہے حقوق العباد ہے. حقوق العباد میں جو سب سے بدترین چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم لے کے جانے والی چیز ہے، وہ ہے بد زبانی. بد اخلاقی از دا ورسٹ گناہ. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن ہر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جہنم ضرور دے گا، تکلیفیں دے گا، سب کچھ دے گا. کچھ سزائیں ایسی ہیں جو دنیا میں سٹارٹ ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ ہو گئے، بدکاری، زنا کاری، استغفر اللہ، اس قسم کے گناہ ہو گئے. کافی گناہ ایسے جن کی دنیا سے سزا شروع ہو جاتی ہے، پھر قبر تک جاتی ہے، پھر آخرت تک چلتی رہتی ہے. ان کی سزا تھی ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، وہ بدترین ہوتی ہے. اگر میں نے اپنی ماں کے بدتمیزی، بد زبانی کی ہے، وہ پلٹ کے کسی نہ کسی شکل میں میرے پاس آئے گی. یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اپنی ماں سے جا کے معافی مانگے کہ ماں مجھے معاف کر دے، آئندہ کے بعد میں کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے. ایک سمجھے کہ اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ بنانے والا اللہ ہے، لیکن اس دنیا میں آپ کو لانے کا ذریعہ کون ہے؟ ماں. ٹھیک ہے، کوئی اور تو نہیں آیا ہے، نہیں کہ اٹھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر سے نیچے پھینک دیا، ڈائریکٹلی آ گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ماں کا 3 حد تک درجہ ہے، اس کے بعد چوتھا درجہ والد کا ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو کافی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی ہے کہ یہ جہنمی ہے. اٹس ناٹ اونلی شرک. اب ایک شخص جو ہے وہ اس حد تک سمجھے کہ اپنی نعوذ باللہ ماں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس حد تک گناہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ چل ٹھیک ہے، تو نے مجھے شرک کیا، اس کا معاملہ تو مرنے کے بعد تھا، پر یہ جو تو نے گناہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہمارے جو دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ بہت سینسیٹیو ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں یہ نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. اللہ ایکسپلین یو سم تھنگ. ایک عورت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جنہوں نے صرف ایک بلی کو کھانا نہیں دیا تھا. کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ عورت ہے جہنمی عورت ہے. جی، اس کو بھی جہنمی کے اللہ تعالیٰ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی کہ جہنمی ہے. تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں اور ہمارے لیے جنت بند ہے. ماں باپ، کسی بے گناہ کے ساتھ غلط کرنا، ظلم کرنا. اب ظلم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی پر ظلم کرنا. جیسے ایک حدیث قدسی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کر دیا. اب یہاں پر اس کی انٹرپریٹیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ظلم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ظلم کہا جاتا ہے رانگ ڈوئنگس کو، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اگر میں اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہوں نا، اپنی ذات پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک شخص ہے استغفر اللہ، وہ بدکاری کر رہا ہے یا زنا کاری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ڈرگس کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈرگس کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، سارے کہتے ہیں ہی از اے ویری گڈ پرسن. اللہ فرماتا ہے کہ یار اس بندے نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، اس بندے کو چل جا میں تھوڑا سا اس کو سزا دے کے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اس نے میرے حق میں یہ کیا، چلو ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن چونکہ ہماری دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. تہجد پڑھ لی، صبح اٹھ کے کسی کی ماں بہن کر دی. تہجد پڑھی، قرآن پڑھا، سب کچھ کیا، گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں گالی گلوچ کر کے بدتمیزی سے بات کی ہے. کیونکہ ہمارے سے جو نیچے ہوتے ہیں نا، یہ اصل سماج ہوتی ہے. کیونکہ ہم سے جو بڑے ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو بڑی عزت اور احترام سے بلاتے ہیں. لیکن ہم سے جو نیچے ہوتے ہیں، اصل آزمائش یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں. اگر ہمارا اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے نا، وہ اسی دنیا سے اس کا اجر شروع ہوگا. اگر سمجھے کہ میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، میں اس کے اب مجھے پتہ ہے کہ یہ شخص میرا غلام ہے اور میں اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتا ہوں. تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، اس کو میں نے بس اس کی ماں بہن کر دینی ہے، سب کچھ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، نعوذ باللہ، میں جو مرضی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کی سمجھے کہ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی سب کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہو گیا، ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں. لیکن اس شخص کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے کہ یہ ایک ٹکے کا انسان نہیں ہے میرے ساتھ، میں اس کو مار سکتا ہوں، اس کی تاکہ میں ماں کو گالی دوں، بہن کی گالی دوں، کیونکہ یہ میری کھاتا ہے، میری نوکری کرتا ہے، میں جو مرضی کروں. یہ وہ گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی. پھر کیسے بخشش ہوگی؟
کیونکہ آپ ایک انسان ہو کر دنیا میں کسی پر ظلم کرتے جا رہے ہیں، اب وہ پلٹ کر واپس آ گیا. اللہ فرماتے ہیں چل تو نے عید نماز میں کوتاہی کر دی، تو نے زکوٰۃ میں ان چیزوں میں کوتاہی کر دی، چل میں ٹھیک ہے تو یہ معاف کر دوں گا. لیکن یہ جو سینسٹیو معاملہ ہے اس کے بارے میں اس کا معاملہ کون کلیئر کرے گا؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نماز جنازہ پڑھاتے تھے وہ پہلے پوچھتے تھے کہ اس شخص نے کسی کا جو ادھار پیسہ لیا ہوا ہے باقی تو نہیں ہے. جو باقی ہوتا تھا وہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں نہیں پڑھانی، پہلے اس کا دنیا کا معاملہ ختم کرو. اور ہم چیزوں کو معمولی لیتے، جس کا مرضی پیسہ کھا لیا، جو مرضی کر لیا. ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، ایک شاید کسی عرب کنٹری کا قصہ ہے. جی. کوئی عورت تھی، اس کے بھائی کی وفات ہوئی اور جنازہ دفن ہو گیا، اور عورت نا اللہ کی طرف دیکھ کے اوپر نا چیخ رہی تھی اور سب سن رہے تھے کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے 20 سال میرا جو حق بنتا تھا اس سے مجھے محروم رکھا ہے، اب یہ تیرے حوالے ہے. کیا اس سے بڑی کوئی بد دعا ہو سکتی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے. تو ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو سمجھے کہ ہماری زندگی بھی گناہ کی وہ سزا شروع ہوتی ہے، قبر تک جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ وہ گناہ ہماری جان نہیں چھوڑتے. کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے. رائٹ ہوئے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر اس دنیا میں ہماری زبان نے کسی کا دل دکھائے نا، آپ یقین کریں آپ اس کی جا کے پیر پکڑ کے نا بھیک مانگ لے کہ مجھ سے معاف کر دے مجھے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی وفات سے پہلے انہوں نے کہا تھا، یہاں تک کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لینا ہے، کسی کو میں نے کچھ کہا ہے تو یہیں مجھ سے بدلہ لے لو، وہاں پر سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے شرمندگی ہوگی. تو جو نبی خود دوسروں کا رول ماڈل بن کے آیا ہے وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تعلیمات ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی کوئی کیئر نہیں. آج کل پیسوں کا تکبر چڑھا ہوا ہے، پیسوں کا تکبر ہے کہ ہر کوئی نیچا فقیر ہے ہاتھ میں لا رہا ہے، یہ مجھ سے ڈاؤن ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ میرے سامنے کیا اوقات رکھتا ہے، میں گاڑی میں ہوں، یہ نیچے میرے سامنے کوئی اوقات نہیں رکھتا ہوتا. تو یہ ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا، اور بہت کچھ ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس میں کیا کچھ کروا رہے ہیں، کتنے پروگرام ہیں جو آپ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو یونیورسٹی کا طریقہ کار ہے، عالم یونیورسٹی، جی پہلے تھوڑے سے میں اس کے بارے میں انٹروڈکشن دے دوں. جی. عالم یونیورسٹی الحمدللہ باذن اللہ از دا اونلی یونیورسٹی جو ایک ہائر ایڈوانس پلیٹ فارم پہ بنائی گئی ہے. دس از دا اونلی یونیورسٹی ہے جو ہائر پلیٹ فارم پہ بنائی گئی ہے. جی. اور یہ دنیا کے سب سے جو لوسٹ بجٹ میں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے مطابق بنائی گئی ہوئی ہے، تاکہ کوئی بھی اپلیکیشن فیس دے اور رائٹ اوے اسٹارٹ کر دے. اور اس کے کافی فائدے ہیں، جن میں سے کچھ فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر لائیو کلاسز نہیں ہیں. لائیو کلاسز ہم نے یونیورسٹی پر اس لیے نہیں بنائی ہوئی کیونکہ جتنی بھی مینجمنٹ ہیں یا دنیا بھر میں جو اسٹوڈنٹس الگ الگ کنٹریز وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی الگ الگ ٹائمنگ ہے. تو سب کو کوآرڈینیٹ کرنا، ایک ہی ٹائم پر لائیو کلاس کرنا، دس از امپاسبل. نمبر 2، اب ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس کے ہاؤ وڈ یو پٹ اٹ ٹوگیدر انٹو ون پلیٹ فارم. ہزاروں اسٹوڈنٹس سمجھے کہ آپ کے سامنے ایک اسٹیڈیم ہے، آپ کے سامنے اسٹیڈیم آ جائے، ہاؤ وڈ یو ٹاک ٹو دیم؟ کیسے بات کریں گے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے یا کسی نے کچھ کرنا ہے؟ اٹس ویری پاسبل. تو ہم نے اس کا آسان طریقہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جو بک سے لے کر جو سلیبس وغیرہ ہیں، جو کریکلم وغیرہ ہیں، ایگزامز وغیرہ ہیں، جو یوٹیوب کے کانٹینٹس وغیرہ ہیں اور ریلیٹڈ ٹو دیٹ ٹاپکس ہیں، تو جب وہ کورس کوئی انرولمنٹ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، ڈگری پروگرامز ہو گیا، ڈگری پروگرامز یا ڈپلوما پروگرامز ہیں، ملٹیپل پروگرامز ہیں. ایکچولی دس از دا اونلی یونیورسٹی از آفرنگ ایون افطار پروگرام، دا مفتی پروگرامز آن لائن، اور ساتھ میں ہی PhD ڈاکٹریٹ وغیرہ بھی آفر کر رہے ہیں الحمد للہ. اٹس بیکاز اٹ واز میں نے لوگوں کی انکوائریز آتی تھی جس کی وجہ سے ایکسپینڈ الحمد للہ ہوا.
تو وی ہیو الحمدللہ ویری پروفیسرس فرام دا فارن کنٹریز ایکچولی جو ویریفائی کرتے ہیں ساری جو پروجیکٹس ہوتے ہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں، اورل ایگزامز ہوتے ہیں ری ویریفائی کرنے کے لیے. تو اس کا پلیٹ فارم ایک ایسا ہے کہ جیسے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، جیسے آپ نے فیس دی ہے اور آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے اس کو شروع کریں گے، ساتھ میں ان کو ایک بک لیٹ ملے گی. بک لیٹ کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہر چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے. آپ نے پہلے ویک میں یہ چیپٹرز پڑھنے ہیں اور اس کا ایگزام ہونا گا. آپ نے جب ریڈی ہوں گے یو اوپن دا ایگزام، وین ایور یو ریڈی اوپن دا ایگزام. It's not that there's a deadline. When you finish it, you have to pay, you have to do the exam. But when you finish studying and everything, you're done with that. If you're capable to do the exam, now you can open that. جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں میں ایگزام ابھی دے سکتا ہوں، تو ایک ویک کیا ہوتا ہے کہ ہر بکس کو ویکلی بیس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہوا ہے. لائک 20 ویکس کے پروگرام ہیں جس میں 9 ویک کے بعد مڈ ٹرم آتا ہے، اور مڈ ٹرم کے بعد پھر نیکسٹ 9 ویکس میں اسٹڈی سیشنز ہیں. پھر اس کے بعد جو 20th ویک ہے اس میں فائنل ایگزام ہے، جس میں فائنل ایگزام کا پروجیکٹ دیا جاتا ہے اور فائنل ایگزام کے کویشچنز ہوتے ہیں. تو سسٹم آٹومیٹکلی سارا کچھ ہینڈل کرتا ہے. تو جو فیکلٹی ہوتی ہے وہ ان کے ایگزامز وغیرہ اسائنمنٹس وغیرہ چیک مارک کر کے مارکنگ کرتے رہتے ہیں ٹائم بائی ٹائم. تو اٹس لائک فلیکسیبل پروگرام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ڈیڈ لائن ہے یا کچھ ہے. لیکن آئی بلیو ایز این انڈیویژول اف آئی ڈو ناٹ بلانگ ٹو دس یونیورسٹی رائٹ، آئی ووڈ ریکمینڈ دس یونیورسٹی ٹو مائی سیلف. ایکچولی میں خود کے لیے بھی اس کو ریکمینڈ اس لیے کروں گا کیونکہ ایک تو یہ فلیکسیبل پروگرامس ہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے پڑھوں. جب میرا دل چاہے میں ایگزام کھول کے ایگزام کر دوں، جب میرا دل چاہے میں اسائنمنٹ کو ختم کر کے سبمٹ کر دوں. سو اس کو کہا جاتا ہے بی مائی اون باس. آئی ایم مائی سیلف آئی ایم باس. تو میں جب چاہوں ایگزام دے دوں، سب کچھ کر دوں. سو بائی دا اینڈ آف دا ٹرم یہ ہوتا ہے کہ سسٹم آٹومیٹکلی اس کو گریڈ کر دے گا. دس از دا وے دا سسٹم از آپریٹنگ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مفتی عمار سعید صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے. اور امید ہے کہ ہماری پبلک کو بھی آپ کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اور آگے نیکسٹ کویشچن آئیں گے تو اگین انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.